وہ جو قرض رکھتے تھے. تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 9. چلے گئے مسٹر جینیس. ساتھ کی پوچھنے پر اس نے بڑے عام سے انداز میں سر ہلا دیا، بغیر اس کے طنزیہ انداز کو نوٹس لیے. پرسوں چلا گیا تھا وہ اس طرح بولی جیسے مسٹر جینیس میں چھپے طنز کا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا. ساتھ اس کی لاپرواہی کے اس مظاہرے پر کسی حد تک چڑ گیا تھا. نانا ابا اور نانی امی کی ویڈنگ اینیورسری آنے والی تھی، اور پچھلے سال کی طرح وہ اس سال بھی ان دونوں کو اچھا سا تحفہ دے کر اس دن کو خاص طریقے سے منانا چاہتی تھی. اکیلے بازار جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے ساس سے کہا کہ وہ کمال مہربانی سے فوراً مان بھی گیا تھا. اس وقت وہ مختلف دکانوں کا سروے کرتی ہوئی کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہی تھی جو ہمیشہ یاد رہنے والا ایک انمول تحفہ بن سکے. اتنا جینیس اور اسمارٹ بندہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا کر رہا ہے. اسے کم از کم ٹائمز جتنے اسٹینڈرڈ کے کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے تھا. وہ بلا وجہ حمزہ کا ذکر لے کر بیٹھ گیا تھا. آفرز تو آئی ہوئی ہیں اسے ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور نیوز ویک وغیرہ کی طرف سے. دیکھو شاید وہ کسی کی آفر پر غور کر لے. اسے معلوم تھا اس روز جو اس نے حمزہ کی تعریفیں کی تھی اس کے جواب میں وہ طنزیہ باتیں کر رہا تھا. وہ چڑھنے کے بجائے الٹا اسے چڑھانے لگی تھی. اسی وجہ سے اس کا خود بخود اس ٹاپک میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. ممی پاکستان آ رہی ہیں. اس کے موضوع تبدیل کرنے پر وہ خوش ہوتے ہوئے ایک دکان میں گھسی. اس مہینے کے 5 دن تو گزر چکے ہیں، بس یوں سمجھو کہ 25 دن بعد ممی کراچی میں ہوں گی. وہ مختلف ڈیکوریشن پیسز پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا. لیکن تم تو کہہ رہے تھے آنٹی عید پر آئیں گی، پھر اب یہ اچانک آنے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ اس نے اپنی حیرت کا برملا اظہار کیا. کچھ ضروری کام ہے انہیں کراچی میں، اس کے لیے وہ عید تک انتظار نہیں کر سکتی تھی. وہ روایتی جاپانی سٹائل کے گلدان اٹھا کر دیکھتا ہوا بولا. یہ گلدان اچھے لگ رہے ہیں فری. وہ اس کی توجہ اس طرف مبذول کراتے ہوئے بولا تو وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ گلدانوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. تھوڑی ہی دیر میں وہ خریداری سے فارغ ہو کر ساتھ کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی. ساتھ گاڑی روکو. اس کا کہنے کا انداز ایسا تھا کہ بری طرح بھوکلاتے ہوئے اس نے بریک پر پاؤں رکھ دیا. وہ دیکھو سامنے ٹھیلے پر گول گپے بک رہے ہیں اور میرا کتنے دنوں سے دل چاہ رہا ہے گول گپے کھانے کو. کیا ہوا، تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ وہ چہرے پر آتی مسکراہٹ اسے چھپاتی معصومیت سے پوچھ رہی تھی. شکر تھا کہ گاڑی اس وقت سروس روڈ پر تھی اور ٹریفک بھی قدرے کم ہے، ورنہ آپ نے ایکسیڈنٹ کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. نہیں کھلانا چاہ رہے تو صاف صاف منع کر دو، بلا وجہ اکڑ کس خوشی میں رہے ہو؟ وہ اس کی برہمی پر ناراضگی سے منہ پھلا کر بولی. یہ اتنے گندے ٹھیلے پر سے تم الا بلا کھاؤ گی، تمہیں گھن نہیں آئے گی؟ کوئی گندا بندہ نہیں ہے. اس کے گول گپے اتنے مزے کے ہوتے ہیں، میں 2-3 بار پہلے بھی کھا چکی ہوں. اور جو برابر میں گولا گنڈے والا ہے نا، اس کا گولا گنڈا بھی بہت مزے کا ہوتا ہے. لوگ دور دور سے یہاں گول گپے اور گولا گنڈا کھانے آتے ہیں. تم اس کی ظاہری حالت پر نہ جاؤ، اصل چیز ذائقہ ہے جس کی شہرت دور دراز تک پھیلی ہوئی ہے. وہ چٹخارے لیتے ہوئے جیسے ابھی سے ان دونوں چیزوں کا مزہ لے رہی تھی. وہ دور دراز سے آنے والے تمہاری طرح کے فضول لوگ ہوں گے جو اتنی غیر صحت مند چیز اپنے پیسے سے خرچ کر کے کھاتے ہیں. مجھے تو کوئی مفت بھی کھلائے تو میں کبھی نہ کھاؤں. وہ اسے گول گپوں کے لیے اتنا بےتاب دیکھ کر گاڑی سے اتر تو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہرگز نہیں بھولا تھا. وہ اس کی بات پر لاپرواہی سے سر جھٹک کر اپنے لیے گول گپے لاتا دیکھنے لگی. کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ گیا. بندہ اپنی اوقات کے حساب سے ہی بات کرتا ہے. حالانکہ میں تمہیں تمہارا فیوریٹ برگر اور چٹپٹا رول کھلانے اور کپوچینو پلانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب اگر کسی شخص کی اوقات ہی ٹھیلوں پر سے گول گپے کھانے کی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے اس نے بولا. وہ ان کمنٹس پر کوئی دھیان دیے بغیر گول گپے کھانے میں مشغول ہو گئی. ذرا ٹھیلے والے کو ہورن دو، املی کا پانی اور منگواؤ. وہ دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی تھی. بعد میں اگر تمہارا گلا خراب ہوا اور نانی امی نے کچھ کہا تو میں بتا دوں گا کہ یہ بازار کی الٹی سیدھی چیزیں بڑے ذوق و شوق سے کھاتی ہے. وہ اس کی سوں سوں اور سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتا وارننگ دے رہا تھا. اپنی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس نے ہارن بجا دیا. اس نے ایک پلیٹ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ گول گپے اور بھی منگوائے تھے. ساتھ خاموشی سے اسے کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا. جب اپنی یورپین لکس کے ساتھ تم حرکتیں خالصتاً پاکستانی لڑکیوں والی کرتی ہو تو خاصی دلچسپ لگتی ہو. گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سعد نے تبصرہ کیا. وہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوئی تھی. نانا ابا نانی امی سے ظاہر ہے ابھی گفٹ چھپانا تھا، اور اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شاپنگ کی تفصیلات پوچھی جاتی اور نانی امی تو شاپر اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھ بھی ڈالتی. یہی سوچ کر وہ چپکے سے اندر آئی تھی. نانا ابا فون پر کسی سے بات کر رہے تھے. مارے گئے. وہ انہیں دیکھ کر منہ میں بڑبڑائی. ایک تو وہ آئی ہی بہت خاموشی سے تھی، دوسرے وہ بھی گفتگو میں بہت زیادہ مگن تھے، اس لیے انہیں اس کی آمد کی بالکل بھی خبر نہ ہوئی تھی. یہ بات نہیں ہے قیصر،
تم میری بات کو غلط طریقے سے سمجھ رہے ہو۔ فریہ کے لیے حمزہ سے زیادہ کوئی بھی پیارا نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں کہ وہ شجاع کا بیٹا ہے، اور شجاع کو میں نے ہمیشہ بھتیجے سے بڑھ کر اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے، بلکہ اس کی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر۔ وہ بہت پیارا بچہ ہے، اس میں وہ ہر خوبی ہے جو میں فریہ کے ہونے والے شوہر میں چاہ سکتا ہوں۔ وہ چھوٹے نانا سے کیا بات کر رہے تھے اور کس کے متعلق کر رہے تھے، سن لینے کے باوجود بھی وہ بے یقینی کے عالم میں گم سم سی کھڑی تھی۔ حمزہ اور فریہ، فریہ اور حمزہ، اس کی سماعتوں میں دو نام ایک ساتھ گونج رہے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا حمزہ؟ اس کا دل اندر سے ڈوب رہا تھا۔ جو کچھ وہ سمجھ رہی تھی وہ غلط ہو، بات وہ نہ ہو جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بات کچھ اور کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو وہی تھی جو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ نانا ابا شجاع انکل سے بات کر رہے تھے۔ تمہارا خلوص اور تمہاری محبت سر آنکھوں پر بیٹا، مجھے پتا ہے فریہ کو جتنی محبت اور اپنائیت تمہارے گھر میں ملے گی اور کہیں نہیں مل سکتی، لیکن پھر بھی فریہ کی مرضی کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اپنا فیصلہ مسلط کرنا میں کبھی پسند نہیں کروں گا۔ اگر وہ اس رشتے کے لیے راضی ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں تم اور نازیہ اس بات پر مجھ سے بالکل ناراض مت ہونا۔ وہ بجائے سیڑھیوں کی طرف جانے کے خاموشی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک نانا ابا کی، چھوٹے نانا، شجاع انکل اور نازیہ آنٹی سے بات ہوتی رہی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے کی شاپنگ، ساتھ کو زچ کر کے گول گپے کھانا اور تیز آواز میں گانے سننا، سب اس کے ذہن سے نکل گئے تھے۔ بس چند جملے تھے جس کی مسلسل اس کے گرد تکرار ہو رہی تھی، جو فریہ کی مرضی وہی میری مرضی، میں اس پر اپنا فیصلہ مسلط کرنا کبھی پسند نہیں کروں گا۔ شجاع کو میں نے ہمیشہ بھتیجے سے بڑھ کر بیٹا ہی سمجھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے سکتے کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی، ذہن جیسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو بمشکل وہاں سے اٹھنے پر آمادہ کیا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی۔ مجھے تو حمزہ بہت پسند ہے، اور پھر شجاع کے گھر سے بہتر اور کون سا گھر ہو سکتا ہے ہماری فری کے لیے؟ نانی امی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اور نانا ابا اپنے کمرے میں بیٹھے یقیناً کچھ دیر پہلے آنے والی شجاع انکل کی فون کال کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ پسند مجھے وہ بھی ہے، بہت سلجھا ہوا، مہذب اور ذہین لڑکا ہے، اپنے پروفیشن میں خوب ترقی کرے گا، اس کا کریئر بہت شاندار ہوگا۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر وہ فری کو پسند نہیں تو ہمارے پسند کرنے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ زندگی تو اس نے گزارنی ہے، پسند کا حق بھی اسے ہی ملنا چاہیے۔ اگر وہ اس رشتے کو دل سے قبول کرے گی تبھی میں قیصر اور شجاع کو ہاں میں جواب دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا۔ نانا ابا کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ فری سے میں آج ہی پوچھ لوں گی۔ نانی امی بہت خوش اور ایکسائٹڈ لگ رہی تھی، یوں جیسے ان کی نواسی کے لیے عین اسی جگہ سے رشتہ آ گیا جہاں وہ چاہ رہی تھی۔ نہیں، تم بات مت کرنا، میں خود اس سے بات کروں گا۔ میں کسی بھی طرح سے اسے اس رشتے کے لیے پریشرائز نہیں کرنا چاہتا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ جان کر کہ تم اور میں اس رشتے کو پسند کر رہے ہیں، محض ہمارے لیے مروتاً حامی بھر لے۔ نانی امی کے برخلاف ان کے انداز میں خوشی اور گرم جوشی سے زیادہ سنجیدگی اور کسی گہری سوچ اور تفکر کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ برسوں پہلے ایک فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا اور فرما بردار بیٹی نے ان کے اس فیصلے پر سر بھی جھکا دیا تھا، لیکن پھر وہ جھکا ہوا سر زیادہ عرصے جھکا نہیں رہا اور سر تن کر ان کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تھا، ان کے ہر فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے۔ شاید اسی لیے اب وہ کوئی بھی فیصلہ خود کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں اس کی آمد سے بے خبر آپس میں اس رشتے اور شجاع انکل کی فیملی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ مردہ قدموں سے چلتی، بہت الجھی ہوئی، مضطرب سے انداز میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ گھسنے کے ساتھ ہی یوں ہی بے خیالی میں اس کی نظر دیوار پر لگی ماما کی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ وقت کتنا سخت ہوتا ہے نا ارجمن، کہتے ہیں اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں نے اس لمحے بڑی شدتوں سے اللہ سے یہی دعا مانگی کہ خدایا میرے پاپا مجھے معاف کر دیں، میری اولاد کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اسی کے وسیلے سے مجھے میرے پاپا کی معافی مل جائے۔ تصویر میں مسکراتی ہوئی ماما ایک دم رونے لگی تھی۔ پاپا مجھے معاف نہیں کرتے فری، ان سے کہو مجھے معاف کر دیں، دیکھو تو انہوں نے اپنے دل کا دروازہ کتنی مضبوطی سے بند کر رکھا ہے۔ میں برسوں سے سر پٹک رہی ہوں مگر وہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے۔ ان سے کہو نا فری، کہو کہ زوفی کو اندر آنے دیں۔ ماما زار و قطار رو رہی تھی، وہ تصویر کے بالکل قریب کھڑی خود بھی رو رہی تھی۔ ہاں میں ان سے کہوں گی ماما، میں آپ کو ان سے معافی دلواؤں گی، آپ کی وہ معافی جو آپ ان سے مانگنا چاہتی تھی مگر مانگ نہ سکی، وہ مجھ پر قرض ہے، یہ قرض میں ضرور چکاؤں گی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتی روتے ہوئے زیر لب بول رہی تھی، بہت مضبوط لہجے میں اپنے ارادوں کو پختگی کے ساتھ۔ رات کے کھانے کے بعد نانا اور نانی امی لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ وہ نانا ابا کی فرمائش پر چائے بنانے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ چائے بنانے کے دوران وہ خود کو مضبوطی کا سبق یاد کراتی رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید چائے پینے کے دوران وہ اس سے اس بارے میں بات کریں گے،
وہ ٹرے اٹھائے لاؤنج میں آئی تو نانا ابا ٹی وی پر حالات حاضرہ کا کوئی پروگرام دیکھنے میں مصروف تھے۔ نانی امی کی نگاہیں بھی ٹی وی کی طرف تھیں، مگر ان کا کچھ خاص انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر نانا ابا نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ ان دونوں کے ہاتھ میں کپ پکڑانے کے بعد وہ نانا ابا کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ نانی امی نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج کے اخبار میں حمزہ کا آرٹیکل پڑھا تم نے؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے نانا ابا نے اس سے پوچھا۔ جی صبح ہی پڑھ لیا تھا، اور پڑھ کر ہمیشہ کی طرح ٹھنڈی آ بھری تھی کہ میرے پاس اس کے جتنی غیر معمولی ذہانت اور اتنی زبردست معلومات کیوں نہیں ہیں۔ وہ ان کے جیلس سے انداز پر مسکرائے۔ اس غیر معمولی ذہین اور زبردست معلومات رکھنے والے بندے نے تمہیں پروپوز کیا ہے۔ انہوں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے طور پر اسے چونکا دینا چاہا تھا۔ اگر وہ اس بات سے پہلے سے آگاہ نہ ہوتی تو اس وقت وہ بہت حیرت میں اور بہت غمزدہ ہوتی۔ جو شام میں یہ خبر سننے پر اس کے چہرے پر چھائے ہوئے جذبات تھے وہ آتے۔ چہرے پر مصنوعی حیرت تو خیر اس نے ابھی بھی طاری کی تھی، ایک دم سے یوں چونکی تھی جیسے کوئی بڑی غیر متوقع بات سن لی ہو، مگر اس حیرانگی میں درد دکھ کا کوئی رنگ شامل نہیں تھا۔ حیرت بھری نگاہوں سے وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نانا ابا اس کی طرف متوجہ تھے اور اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ شام میں قیصر کا فون آیا تھا۔ اس نے مجھ سے تمہارے اور حمزہ کے رشتے کے بارے میں بات کی ہے۔ شجاع اور نازیہ کو تم بہت پسند ہو، وہ لوگ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہاری مرضی اور تمہاری پسند ناپسند میرے اور تمہاری نانی امی کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ بغیر ہچکچائے اور کوئی بھی دوسری بات سوچے تو مجھے اپنی مرضی بتاؤ۔ اگر تمہاری وہاں مرضی نہیں تو میں انکار کر دوں گا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی بات سن رہی تھی۔ آرام سے سوچ سمجھ لو، حمزہ سے تم ملی ہوئی ہو، تمہیں پتہ ہے وہ کیسا ہے۔ اگر وہ تمہیں پسند نہیں تو بھی بالکل کھل کر اپنی ناپسندیدگی کا بتاؤ۔ یہ مت سوچنا کہ میں نے منع کیا تو نانا ابا اور نانی امی ناراض ہو جائیں گے۔ وہ اس کے کندھے کے گرد محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کو ابھی سے میری شادی کی جلدی کیوں پڑ گئی؟ شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے بیٹا، ایک اچھا رشتہ آیا تو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا، اور پھر شادی کبھی نہ کبھی تو ہونی ہی ہوتی ہے۔ کیا حرج ہے ہم لوگ آج اس بارے میں کھل کر آپس میں بات کر لیں؟ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو تم ہمیں بتا دو، یا یہ کہ تمہاری کوئی پسند فی الحال نہیں لیکن حمزہ کے بارے میں تم پھر بھی اس حوالے سے سوچنا نہیں چاہتی تو وہ بھی بتا دو۔ یہ ضروری تو نہیں کہ میں جلاد اور قراٹ قسم کا نانا بنا رہوں اور تم مظلوم اور معصوم سی نواسی۔ میں چاہتا ہوں اس موضوع پر ہم دوستوں کی طرح آپس میں بات کر لیں، ہمارے درمیان کسی قسم کا کمیونیکیشن گیپ نہ ہو۔ نانی امی چائے پیتے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ میں آپ سے دوستوں کی طرح بات کر سکتی ہوں نانا ابا؟ اس نے جیسے کچھ کہنے سے قبل اجازت طلب کی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ آپ مجھ سے میری مرضی اور میری پسند کی بات پوچھ رہے ہیں نانا ابا؟ اپنے لیے آنرز میں داخلے کے وقت مضمون پسند کرنا تک تو مجھے آیا نہیں تھا۔ آپ کے مشورے پر MC ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا تھا میں نے۔ جو لڑکی اتنی سی بات کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی، وہ کسی کو شادی کے لیے پسند یا ناپسند کرنا جتنا بڑا فیصلہ خود کیسے کر سکتی ہے؟ میں تو ہر چیز کو ابھی تک آپ کی نگاہوں سے دیکھتی ہوں، اور مجھے اس چیز پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ اس عمر میں مجھ میں جتنی سوچ سمجھ ہونی چاہیے وہ مجھ میں ہے۔ جب میرے سر پر میرے بڑے موجود ہیں جو مجھ سے بہت بہتر میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں، تو مجھے بلا وجہ خود کو الجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے لیے خود تو وہ لڑکیاں سوچتی ہیں جن کے لیے کوئی سوچنے والا نہیں ہوتا۔ میں کوئی لاوارث تو نہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی پھروں۔ میرے لیے سوچنے اور فیصلہ کرنے والے اللہ کا شکر ہے موجود ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کہ شاید اتنی محبت میں خود اپنے آپ سے بھی نہیں کرتی۔ میں خود اپنے لیے کچھ غلط سوچ سکتی ہوں، کچھ غلط کر سکتی ہوں، مگر وہ کبھی نہیں۔ اس نے ان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ وہ پیار بھرے انداز میں اس کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ نانی امی کے چہرے پر خوشی اور طمانینت سے بھرپور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شجاع اور نازیہ تو خیر اچھے ہیں، لیکن حمزہ وہ بھی بہت اچھا ہے فری۔ اس عمر کے لڑکے عموماً اتنے میچور ہوتے نہیں ہیں جتنا وہ ہے۔ تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ اتنی دیر کی خاموشی کے بعد نانی امی نے پہلی مرتبہ اس کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ نانا ابا جس کو اچھا کہہ دیں وہ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسی طرح ان کے کندھے پر سر ٹکائے شوقی سے بولی تھی، ان تعریفی کلمات کے لیے بہت شکریہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مس فریہ عبد الرحمن اب آپ بھی ذرا بڑی ہو جائیں، اپنی طور پر لوگوں کو سمجھنا سیکھیں۔ ضروری نہیں جسے میں اچھا کہہ رہا ہوں وہ واقعی اچھا بھی ہو، کبھی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اختلاف کرنا سیکھو، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ نانا ابا نے پیار بھرے انداز میں اسے سرزنش کی۔ پھر جب وہ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدلتی وہ خود کو کسی بھی قسم کی سوچوں میں الجھائے بغیر ایک پرسکون نیند کی تمنا کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ جیسے کہ وہ سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کرتی، آنکھوں کے سامنے کوئی پرانا منظر آ کر کھڑا ہو جاتا۔
اس گھر میں ایک باربی ڈال رہتی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تمہاری کینڈی واقعی خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی تو وہ منظر غائب ہو جاتا۔ بہت دیر تک وہ اپنے اعصاب کو سکون میں لانے کی کوشش کرتی، پھر کافی دیر بعد جب خود کو مطمئن کر لیتی اور آنکھیں بند کرتی تو پھر کوئی نہ کوئی ماضی کا جملہ یا آواز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ سعد، تم بڑے ہو کر کیا کارپینٹر بنو گے؟ اپنے گھر کے کورٹ یارڈ میں لکڑیوں کے ساتھ ٹھوکا پیٹی کرتے سعد سے اس نے بڑی سنجیدگی اور بردباری سے دریافت کیا۔ وہ سامنے موجود کتاب میں دیے ہوئے طریقے پر غور کرتا، انچز اور فٹس کا حساب کرتا، لکڑی کے مختلف سائز کے ٹکڑے جوڑنے میں مصروف تھا۔ اس کے یہ کہنے پر کہ وہ کینڈی کے لیے ایک پیارا سا گھر بنانا چاہتی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک کتاب لے آیا تھا جس میں پالتو بلیوں کے لیے ان کے رنگ، نسل، عمر وغیرہ کے حساب سے رہائش کا بندوبست کرنے کا طریقہ لکھا گیا تھا، وہ بھی ڈائیگرام اور فٹ اور انچوں میں دی گئی پیمائش کے ساتھ۔ کہنے کو تو تم یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ساتھ تم بڑے ہو کر انجینئر بنو گے، لیکن خیر یہ پروفیشن بھی کچھ برا نہیں، بڑی کمائی ہوتی ہے کارپینٹرز کی۔ وہ اس وقت اگر 10 سال کی تھی تو سعد 12 سال کا۔ وہ اس عمر کے وہ بچے اس قسم کی باتیں کر سکتے تھے، ایسی ہی سرگرمیوں میں مگن ہو سکتے تھے۔ کتنے دنوں کی محنت کے بعد کینڈی کا گھر ان دونوں نے مل کر تیار کیا تھا۔ نانی امی ان دونوں کی اس حرکت پر ہنسنے کے ساتھ ساتھ سعد کو اس کی ہنرمندی پر شاباشی بھی دیتی تھی۔ کینڈی مر گئی، وہ وقت بھی گزر گیا، مگر وہ یادیں تو آج بھی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ گرمی اور دھوپ سے بے نیاز ساری دوپہر کورٹ یارڈ میں گزارنا۔ میں سوچ رہا تھا تمہیں ان چھٹیوں میں اسکیٹنگ کرنی سکھا دوں۔ بھائی بہت مہینوں سے اپنی پاکٹ منی میں سے پیسے بچا رہا تھا تاکہ تمہیں سالگرہ پر دینے کے لیے اسکیٹس خرید سکے۔ زہیب نے اس کے اسکیٹنگ کی مشق کے لیے سعد کے گھر آنے پر ایک روز بتایا تھا۔ وہ اس بات پر خوش ہوئی تھی، وہ اتنے مہینے پہلے سے اس کی سالگرہ کو یاد رکھے ہوئے تھا۔ بھائی کے بہت سارے دوست ہیں لیکن تمہاری بات الگ ہے، تم تو اس کی سب سے خاص دوست ہو۔ دیکھا نہیں اس روز کیسے تمہیں دیکھتے ہی فوراً تھکن کا بہانہ بنا کر میرے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے گھر کی اسٹڈی میں بیٹھا زہیب ہوم ورک کرتا ہوا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ سعد اس وقت اسٹڈی میں نہیں تھا، اس کے کسی دوست کا فون آیا ہوا تھا اور وہ اس بات پر کچھ چڑھ کر زہیب سے سعد کے ڈھیر سارے دوستوں کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ میرا بہترین دوست سعد منیر، خود بخود اس کے لبوں سے یہ جملہ نکلا تھا اور پتہ نہیں کیوں وہ رات بھر بے آواز روتی رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت ابھی وہ واش روم سے وضو کر کے نکلی بھی نہیں تھی کہ فون کی بیل بجی تھی۔ نانا ابا ابھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہوئے تھے۔ نانی امی بھی یقیناً اپنے کمرے میں کچھ پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھیں۔ وہ اتنی صبح فون کی بیل بجنے پر ڈر گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، اتنی صبح کس کا فون آ گیا؟ وہ ٹیلی فون کے پاس آئی تو سعد کا نمبر دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا۔ فری، تم ٹھیک ہو؟ وہ بغیر سلام دعا کے اس کے ہیلو کے جواب میں بے تابانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے بے قرار سے انداز میں پوچھے گئے سوال پر ایک پل کے لیے بے تحاشا حیران ہوئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنی صبح تم نے یہ سوال پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس نے بہت تعجب سے پوچھا۔ وہ اس کے سوال کے جواب میں کچھ بولے بغیر صرف ایک گہری طمانینت بھری سانس لے کر بالکل خاموش تھا۔ اتنی صبح فون کی بیل ہونے پر میں ڈر گئی۔ میری خیریت چند گھنٹوں بعد بھی پوچھی جا سکتی تھی۔ کیا یہ تمہیں لگ رہا تھا کہ کل گول گپے کھا کر آج میں لازمی بیمار پڑی ہوں گی، چنانچہ میری خیریت دریافت کرنا وہ بھی منہ اندھیرے تم نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا؟ وہ اپنے مخصوص بے تکلفانہ انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ وہ اس کی بات سن کر دھیمی سی ہنسی ہنسا، لیکن یہ ہنسی بڑی سنجیدہ تھی، اس میں وہ شوقی شرارت کہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ پتہ نہیں آج کیا ہوا فری، حالانکہ ایسے زنانہ قسم کے وہم میں کبھی کرتا نہیں ہوں۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، رات میں اتنا برا خواب دیکھا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، پھر ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، دل چاہ رہا تھا تو میں اسی وقت فون کروں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا فری، میں خود کو اپنے آپ پر حیران ہوں، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ پھر ساری رات جاگتا رہا، میں صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا، وہ جیسے خود اپنے آپ کو جھنجھلایا ہوا سا محسوس کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا خواب میں دیکھا سعد؟ میں تمہیں سناؤں گا نہیں فری، برے خواب کسی کو سنانے نہیں چاہیے، لیکن اس کے بعد میں اتنا پریشان ہوا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ پھر ایک پل کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ بڑی سے بڑی بات کو بھی سرسری سے انداز میں لینے والا سعد اس وقت ایک معمولی سے خواب پر انتہائی پریشان تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سعد، تمہیں میری آواز سے نہیں لگ رہا؟ ریسیور اس کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا، آنکھیں کسی بھی لمحہ جھلک پڑنے کو بےتاب تھی، مگر وہ لہجے میں تازگی سموئے اسے اطمینان دلا رہی تھی، اور وہ اس کے جواب میں مطمئن ہو بھی گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نماز پڑھ کر جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار اللہ سے مدد چاہی تھی۔ یا اللہ مجھے مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرما، میں کسی بھی لمحے کہیں پہ بھی کمزور نہ پڑوں۔ آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ دوپہر میں یونیورسٹی سے آ کر جب
نانی امی کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے بڑے خوشگوار انداز میں اسے نانا ابا کے شجاع انکل کے گھر کی جانے والی کال کا بتایا۔ تمہارے نانا ابا بہت خوش ہیں اس رشتے پر، کہتے ہیں اس سے اچھا رشتہ فری کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر تم یونیورسٹی کے لیے نکلی، ادھر انہوں نے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اسلام آباد فون کر دیا۔ یہاں سے اقرار سننے کے بعد وہاں بھی کم و بیش سب کا یہی حال ہے۔ شجاع سے میری بات ہوئی تھی، بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا وہ۔ نانی امی کی کھنکتی ہوئی خوشی سے بھرپور آواز اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ وہ خوشیاں جو اس کے گھر سے روٹ گئی تھیں برسوں بعد لوٹ آنے کو تھیں۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے 1-2 روز میں کراچی آ کر باقاعدہ کوئی رسم وغیرہ کر لیں گے۔ نازیہ کہہ رہی تھی خالی فون پر رشتہ طے کرنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، کم از کم ہم لوگ فریہ کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی تو پہنائیں، اس خوشی کو مل کر منائیں۔ ظاہری بات ہے حمزہ اکلوتا بیٹا ہے اس کا، جتنے ارمان نہ ہو اس کے دل میں کم ہیں۔ اس دن کا انتظار تو ہر ماں باپ کو ہوتا ہے۔ وہ پیار بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے سے فون پر ہونے والی گفتگو کی تفصیلات سنا رہی تھی۔ شام میں نانا ابا کے چہرے پر بھی وہی خوشگوار سی مسکراہٹ دکھی تھی جو دوپہر میں نانی امی کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کی خوشیاں نہیں منا سکے تھے، اس نے آپ لوگوں سے خوشی ہونے کا وہ حق چھین لیا تھا۔ کیسا دل تڑپتا ہوگا ماں کا، جس نے اپنی بیٹی کی شادی کی کوئی تیاریاں نہیں کی، بازاروں کے چکر نہیں لگائے، گھر گھر جا کر کارڈ تقسیم نہیں کیے، بیٹی کو مایوں نہیں بٹھایا، اس کی مہندی نہیں سجائی، اس کے گھر میں ڈھولک کی آواز نہیں گونجی، سکھیوں نے گیت نہیں گائے، گھر کو روشنیوں سے نہیں سجایا، بلکہ ان سب کے برخلاف بیٹی ماں باپ کے گلے لگے بنا، دعائیں لیے بغیر چند لوگوں کی موجودگی میں باپ کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ وہ سب خوشیاں آپ کو میں ضرور لوٹاؤں گی۔ وہ شخص جسے آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے پسند کیا تھا اور جسے آپ آج بھی اس حوالے سے پسند کرتے ہیں کہ یہ بہترین انسان میں نے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تھا، آج اسی کا بیٹا آپ نے میرے لیے چنا ہے اور آپ کا یہ چناؤ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ نانا ابا مسکراتے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے وہ یہی سوچ رہی تھی۔ نانا ابا اس کی نگاہوں سے بے نیاز نانی امی کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ شجاع انکل وغیرہ کے کراچی آنے پر کس قسم کا دعوتی انتظام ہونا چاہیے۔ کوئی باقاعدہ فنکشن نہیں ہے اور کسی کو انوائٹ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ زبردست قسم کا انتظام تو ضرور ہونا چاہیے، آخر وہ لوگ انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں۔ نانی امی نے ان سے اپنی رائے کا اظہار کیا تو انہوں نے اتفاق کرنے والے انداز میں گردن ہلا دی۔ نانی امی کے ہاتھ پاؤں تو تب پھولے جب اسی رات شجاع انکل نے فون کر کے یہ بتایا کہ وہ لوگ کل شام کی فلائٹ سے کراچی آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے آنے کا سننے کے بعد تو وہ یونیورسٹی جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا تھا۔ یونیورسٹی سے چھٹی کر کے اس نے نانی امی کا ہاتھ بٹانا چاہا تو انہوں نے کسی بھی کام میں ہاتھ لگانے کو سختی سے منع کر دیا۔ ان کی بات تو شاید وہ انسنی کر دیتی، لیکن نانا ابا نے ان سے بھی زیادہ سخت انداز میں اسے کچھ کچن میں گھسنے سے منع کیا۔ اس سے تو پھر میں یونیورسٹی ہی چلی جاتی، بیکار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں۔ وہ جھنجھلائی۔ کون کہہ رہا ہے تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہو؟ تمہاری سسرالی آ رہے ہیں، کچھ اچھی سی تیاریاں کر لو۔ ایسا کرو ایک چکر پارلر کا لگاؤ، نانا ابا نے شرارت بھرے انداز میں سے چھیڑا۔ حسب وعدہ سر شام وہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ شجاع انکل، آنٹی، فرحین اور چھوٹے نانا کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ آنٹی بہت خوبصورت اور قیمتی ڈریس اس کے لیے لائی تھی۔ فرحین نے تیاری میں اس کی مدد کی تھی۔ بغیر کسی بیوٹی پارلر سے تیار ہوئے بھی وہ بہت مختلف اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فرحین کے ساتھ ہی وہ ڈرائنگ روم میں آ کر سب لوگوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ چھوٹی سی گھریلو سطح پر منعقد ہونے والی تقریب، جس سے ابھی خاندان بھر میں کسی کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا، وہاں موجود سبھی لوگوں کے لیے خوشیاں اور مسکراہٹوں کا باعث تھی۔ چھوٹے نانا کے ہاتھ میں سے انگوٹھی پہننے کے بعد ڈنر کے دوران بھی وہ سارا وقت سر جھکائے اور خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کوئی براہ راست اسے مخاطب کرتا تو وہ جواب دیتی اور اس کے بعد پھر وہی خاموشی۔ حمزہ کی تھوڑی دیر بعد خود پر پڑنے والی گہری نگاہوں کا اسے سر جھکائے ہوئے بھی اندازہ تھا۔ حمزہ کے علاوہ باقی سب کا رات ان کے گھر ٹھہرنے کا پروگرام تھا۔ اس کے کچھ دفتری کام تھے جس کی وجہ سے اسے واپسی کی جلدی تھی۔ کھانے کے بعد کافی پیتے ہی وہ جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا حمزہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے، مگر اتنے سارے بڑوں کے بیچ شاید وہ اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ رات میں سونے سے پہلے فرین نے اس خیال کی تصدیق بھی کر دی۔ حمزہ بھائی بیچارے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، مگر سب کے سامنے کیا بات کرتے؟ جاتے وقت مجھ پر لعنت بھی بھیج کر گئے تھے کہ بھائی کے اتنا سا بھی کام نہیں آ سکی، لیکن نہیں بھائی، میں بڑے ابا کے سامنے ایسی ویسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتے یہ اتنی سی چھٹکنی کی حرکتیں دیکھو، بڑوں کے سامنے بھائی بھابھی کی ملاقاتوں کا بندوبست کروا رہی ہے۔ اس کے برابر میں لیٹی وہ بڑے مزے سے نانا ابا سے قائف ہونے کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ نانا ابا سے اس کے ڈرنے پر ہنس پڑی تھی۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد ان لوگوں کی واپسی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد
اس نے سعد کو فون کرنے کا سوچا۔ وہ فون کرنے کے ارادے سے آ کر بیٹھی، پھر کچھ سوچ کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ کل سنڈے تھا۔ بجائے فون کرنے کے اس نے کل سعد کے گھر جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ وہ سعد کے گھر پہنچی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ فخرو اسے لاؤنج میں بٹھا کر سعد کو اٹھانے چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد سعد کی آمد ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی اور بوجھل پن نیند کے نامکمل ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ آپ تشریف کیسے لے آئیں میرے غریب کھانے پر؟ وہ اچھی اردو میں ایسے موقع پر کیا شعر پڑھا جاتا ہے؟ خواہ ذہن پر زور نہ ڈالو، یہ شعر و شاعری تمہارے بس کا روگ نہیں۔ تمہاری پہنچ بس مارکیٹنگ، بینکنگ، اکاؤنٹنگ اور فائنینس تک ہی ہے۔ بہتر ہے تم اسی کے بارے میں غور و فکر کیا کرو۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ فلور کشن پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ ویسے خیریت تو ہے؟ صبح صبح نازل ہونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اچھا برا کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، فی الحال تو میں حیران ہو رہا ہوں۔ ممی ڈیڈی کے جانے کے بعد تم یہاں کتنی بار آئی ہو میں انگلیوں پر گن کر بتا سکتا ہوں۔ ویسے آج میرا تم سے ملنے کا پکا پروگرام تھا۔ پچھلے 3 دن اتنا بزی رہی کہ تم سے فون پر بھی بات نہیں ہو سکی۔ پھر آج تو سنڈے بھی ہے، نانی امی یقیناً لنچ پر کچھ خاص اہتمام کر رہی ہوں گی۔ تندوری چکن بن رہی ہے، آ جانا تم لنچ پر، اس نے اطلاع فراہم کی۔ اس کا جواب سننے کے دوران سعد نے فخرو کو آواز دے کر بلایا۔ اس سے اپنے لیے ناشتہ لانے کو کہتے ہوئے سعد نے اس سے بھی ناشتے کے بارے میں پوچھا۔ ناشتہ میں کر چکی، ویسے تم کہو تو میں تمہارے لیے آج ناشتہ بناؤں؟ نیکی اور پوچھ کچھ اچھی سی چیز بنا کر کھلا دو۔ یہ فخرو الٹی سیدھی چیزیں بد ذائقہ کھلا کر میرے منہ کا ذائقہ ہی خراب کر دیا ہے۔ فخرو اپنے بارے میں اتنے برے کمنٹس سن کر منہ پھلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو سعد اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ مجال ہے جو کوئی ایک بھی خیر کی اور دل خوش کرنے والی خبر پڑھنے کو مل جائے۔ وہ چند لمحوں بعد ہی بیزار سا ہوتا اخبار پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس کچن میں آیا تو وہ تیزی سے ہاتھ چلانے میں مصروف تھی۔ وہ کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تم کبھی مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں سیکھ سکتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھا ہوا بندہ کسی ایگزیکٹو پوسٹ پر کام کر رہا ہے؟ سعد نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اپنی کسی پسندیدہ دھن پر وسلنگ کرتا وہ اسے کام کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھا تو وہ ٹیبل پر سے اتر کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ شروع ہو جاؤ اب تم، جتنی دیر میں ناشتہ کر رہا ہوں تم اپنی رام کہانی سنا ڈالو۔ وہ قیمہ بھرے پراٹھے سے لطف اندوز ہوتا اس سے بولا۔ اس کے چہرے پر پہلی حیرت دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ اتنی سی تھی تب سے تمہیں جانتا ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، جو بھی بات بتانی ہے بتا ڈالو۔ وہ زمین سے 2-2.5 فٹ ہاتھ اوپر کرتا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، نہ اس نے سعد کی بات کی تردید کی نہ تائید۔ ویسے تمہارے پاس کیا کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ اتنی جلدی اتنے مزیدار پراٹھے کیسے بنا لیے تم نے؟ وہ خود ہی موضوع بدل گیا۔ اس میں میرا اتنا کوئی خاص کمال نہیں۔ میں نے کچن میں آ کر فریج میں جھانکا تو پیالے میں بھنا ہوا قیمہ نظر آیا، بس وہ بھر کر میں نے پراٹھا بنا دیا۔ وہ خود بھی اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ساتھ سر ہلاتا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ناشتہ ختم کر چکا تو دونوں اٹھ کر واپس لاؤنج میں آ گئے۔ کل رات نانا ابا سے ملاقات ہوئی تھی۔ صدیقی انکل کے گھر سے نکل رہے تھے، میں اس وقت کاشف کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے نانا ابا۔ مجھے رات کے 11 بجے گھر سے نکلتا دیکھ کر انہوں نے ٹوکا بھی نہیں، کوئی نصیحت اور تلقین بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا صاحبزادے یہ وقت شریف لوگوں کے گھر واپسی کا ہوتا ہے جس وقت آپ گھر سے نکل رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے دیکھ کر ڈر گیا تھا کہ اب ضرور میری کھچائی ہوگی، لیکن خلاف توقع انہوں نے بڑے پیار سے سلام کا جواب دے کر میری خیریت دریافت کی اور آگے بڑھ گئے۔ صدیقی انکل کے ساتھ نانا ابا کی بڑی اچھی دوستی تھی، اکثر سیاسی موضوعات پر گفتگو کرنے کے دوسرے کے گھر آ جایا کرتے تھے۔ وہ سعد کی بات سنتے ہوئے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ نانا ابا آج کل بہت خوش ہیں، اسی خوشی میں تمہاری آوارہ گردیوں کو بھی نظر انداز کر گئے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا بات ہوئی ہے خوشی کی، مجھے بھی بتاؤ۔ وہی تو بتانے آئی ہوں تمہیں۔ مجھے پتا ہے ساری بات سن کر تم مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی میں ہوا کہ میں سمجھ ہی نہیں پائی۔ کل سے تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن گھر پر تو تم ملتا نہیں تھا۔ تم سے ملنے کے لیے تو بندہ یا صبح صبح گھر آئے ورنہ پھر فون پر بتائے۔ میں نے بتانا یوں مناسب نہیں سمجھا کہ تم اتنی اہم بات بالکل غیروں کی طرح فون پر بتانے پر لازمی مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ ویسے ناراض تو تم ابھی بھی ہوگے، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر کم از کم میں اپنی صفائی ڈھنگ سے پیش کر سکوں گی۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ سعد حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے خوبصورت اور نازک سی ڈائمنڈ رنگ اسے آگے کر کے دکھائی۔ نانا ابا نے حمزہ کے ساتھ پرسوں میری منگنی کر دی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ تم پلیز ناراض مت ہونا سعد، سب کچھ اتنی جلدی ہوا، یقین کرو ہم لوگوں نے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا، ابھی تک خاندان میں بھی کسی کو اس رشتے کا نہیں پتہ چلا، بس صرف گھر کے افراد تھے اور کوئی شریک نہیں تھا۔ ہر چیز اتنی اچانک اور تیز رفتاری سے ہوئی کہ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں بس خاموشی سے سب دیکھتی ہی رہی۔
اس نے اپنی بات مکمل کر کے سعد کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تم صبح صبح یہ بیہودہ مذاق کرنے یہاں آئی ہو؟ بڑی غلطی کی تھی میں نے تمہارے سامنے حمزہ کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے۔ تمہیں پتہ چل گیا نا کہ میں اس سے چڑھتا ہوں، اس لیے جان بوجھ کر یہ بکواس کر رہی ہو۔ تمہارا سینس آف ہیومر دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ملامتی لہجے میں اس انداز سے یہ بات بولا جیسے اسے 100% یقین تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ مذاق نہیں کر رہی سعد، میری حمزہ کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ تم چاہو تو جا کر نانی امی نانا ابا سے تصدیق کراؤ۔ اب کی بار سعد نے بہت چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا فری؟ یوں ہی میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ وہ سامنے والے صوفے پر سے بالکل اس کے سامنے کارپٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نہ جھوٹ بول رہی ہوں نہ مذاق کر رہی ہوں۔ کیا ہو گیا سعد تمہیں؟ کیا کوئی لڑکی اس طرح کی بات کا مذاق کر سکتی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بردباری سے بولی تھی۔ سعد خاموشی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کتنے بہت سے پل خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ اس کی خاموشی سے خائف سی ہوتی خود ہی بولنا شروع ہو گئی۔ اس روز جب میں تمہارے ساتھ شاپنگ کر کے واپس آئی تو شجاع انکل کا فون آیا ہوا تھا۔ انہوں نے نانا ابا سے میرے اور حمزہ کے رشتے کے بارے میں بات کی۔ نانا ابا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ حمزہ کو کس قدر پسند کرتے ہیں۔ انہیں رشتہ دل و جان سے قبول تھا۔ رات میں انہوں نے اس بارے میں مجھ سے پوچھا۔ میں کیوں انکار کرتی؟ میں کہیں کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی تھی۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی، تو پھر کیا بہتر نہیں تھا کہ نانا ابا جسے پسند کرتے ہیں میں اسے قبول کر لوں؟ وہ اب کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اس چپ سے وحشت ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں ساتھ؟ تم اس طرح خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں اس نے بڑے عجیب سے انداز میں سوال پوچھا تھا۔ کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن کر تم اتنے فخریہ انداز میں گردن اونچی کیے میرے سامنے بیٹھی ہو؟ تمہیں یہ بات بتاتے ہوئے شرم بھی نہیں آ رہی؟ نانا ابا کو تمہاری منگنی اور شادی کا اتنا ہی جلدی اور شوق ہو رہا تھا تو تم مجھے تو بتا سکتی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا ممی پاکستان آ رہی ہیں، انہیں یہاں اسی لیے آنا تھا۔ میں نے کہا تھا ان کو آنے کے لیے۔ تم یہ بات مجھے بتاتی تو میں ان سے کہتا فوراً آ جائے، اور اگر نہیں بھی آتی تو فون پر نانا ابا سے بات کر لیتی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم ساتھ؟ ہماری دوستی میں ایسی بات کبھی بھی شامل نہیں رہی۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی دوستوں کو یہ بڑے فخریہ انداز میں بتایا کہ میری اور ساتھ کی دوستی بڑی صاف ستھری اور پاکیزہ ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی جب دوستی کرے تو ان کے درمیان کوئی دوسرا رشتہ پیدا ہو جائے۔ اگر ایسی کوئی بات کبھی تمہارے ذہن میں آئی ہے تو کم از کم میرے تو ہرگز۔ سعد نے اچانک اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر آگے بولنے سے روک دیا۔ آگے کچھ مت کہنا فری، پلیز اس سے آگے کچھ مت کہنا۔ بس صرف اتنی سی بات ہے نا کہ فریہ عبد الرحمن اپنی زندگی کا سفر سعد منیر کے ساتھ طے نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کوئی اور ہے جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارا یہ فیصلہ میں نے سن لیا۔ اتنی سی بات بتانے کے لیے اتنے آگے تک مت جاؤ۔ یہ مت کہو کہ محبت کے اس سفر میں تنہا تھا۔ میں تمہیں اقرار کے لیے مجبور نہیں کرتا، میں تمہیں کسی بھی بات کے لیے مجبور نہیں کرتا، لیکن پلیز فری یہ کبھی مت کہنا کہ سعد منیر محبت کا یہ سفر تم نے تنہا طے کیا ہے۔ میں اس سفر میں تمہارے ساتھ کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ بات میں سہ نہیں پاؤں گا فری۔ میں تمہاری جدائی سہ سکتا ہوں، میں ہر بات سہ سکتا ہوں، مگر یہ نہیں۔ یہ ٹوٹا بکھرا لہجہ سعد کا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ سعد نے اپنے ہاتھ اس کے لبوں پر سے ہٹا دیے۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس وقت کہیں بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی روتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا کبھی مرد روتے بھی ہیں؟ اچانک وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ وہ صوفے پر سکتے کے عالم میں بیٹھی اسے لاؤنج سے نکلتا ہوا دیکھتی رہی، اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بھی بڑی خاموشی سے وہاں سے نکل کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ بتا دیا سعد کو منگنی کا؟ کچن میں مصروف نانی امی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ جی بتا دیا۔ فی الحال تو موصوف مجھ سے سخت ناراض ہو گئے ہیں۔ فریج میں سے پانی نکالتے ہوئے اس نے انہیں بتایا۔ اس کا ناراض ہونا بھی اپنی جگہ جائز ہے۔ نانی امی نے کیبنٹ میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ سر ہلاتی کچن سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر تو وہ یوں ہی بیٹھی رہی، سخت ترین گھٹن اور اعصابی دواؤں کا شکار ہو رہی تھی۔ جو کچھ اس وقت اس کے دل میں تھا وہ جب تک باہر نہ نکل جاتا اس وقت تک اس کا اضطراب کم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی ڈائری نہیں لکھی تھی، لیکن اس وقت ڈائری کے ساتھ اپنی تمام تر فیلنگز شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اٹھ کر الماری کھولی تھی۔ ماما کی سب سے آخری ڈائری، جس کے تقریباً آدھے صفحے خالی پڑے تھے، اس نے نکال لی تھی۔ ماما نے آخری روز ڈائری تب لکھی تھی جب وہ پاکستان ٹور سے واپس آئی تھی۔ اس میں اس کے پاپا سے والہانہ چاہت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد کے تمام واقعات کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا۔ شاید ان دنوں ان کا ذہن اتنا الجھا ہوا ہوگا کہ وہ کچھ لکھ ہی نہیں پائی ہوں گی۔ کافی دیر تک بیٹھی وہ یہی لکھتی رہی۔ ہر وہ بات جو اس کے دل میں تھی اور جو شور مچا رہی تھی وہ سب اس نے لکھ ڈالی۔ ایسا کرنے سے اسے بڑا سکون اور اطمینان ملا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا اضطراب اور بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔
لائک، کامنٹس شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔